بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، حالیہ عام انتخابات کے بعد تمام سیاسی جماعتیں حصول اقتدار کے لیے ایک دوسرے پر الزام تراشی کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کے استحکام اور سلامتی کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتا ہوا دکھائی دے رہی ہے۔ اس موقع پر آج مورخہ 17 فروری انتخابات کو منعقد ہوئے تقریباً 9 دن ہو چکے اور نتائج سب کے سامنے ہیں۔ آج کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے جو سنسنی خیز اور خوفناک بیان دیا ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب بیرونی دشمنوں سے زیادہ داخلی دشمنوں سے خطرات لاحق ہیں۔ جیسا کہ عمران خان جیسے اور وہ سب لوگ جن کو ذاتی مفاد اور حصول اقتدار کے علاوہ کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی، وہ لوگ ملک کی سلامتی اور استحکام کے ساتھ جو گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے تمام محبان وطن کو، تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے منصب سے دیانتداری کرتے ہوئے حصول اقتدار کے لیے کوشاں مفاد پرستوں اور وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام کے لیے کوشاں اداروں کے درمیان فرق کو واضح محسوس کریں۔ یہ تمام سیاسی مداری حصول اقتدار کے لیے ایک دوسرے پر الزام تراشی، بہتان بازی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، جبکہ وطن عزیز کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظت پر مامور افواج پاکستان اور حساس ادارے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کرتے اور ملک کے دشمنوں کو ہمیشہ ان کے دانت کھٹے کرتے ہیں اور ان کو منہ کی کھانا پڑتی ہے۔ ماضی میں پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں پر جب بھی اغیار نے بیرون ملک سے، بیرونی سرحدوں سے جو حملے کیے، تو افواج پاکستان نے اور حساس اداروں نے آہنی ہاتھوں سے ان کو نپٹا اور ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ دوسری طرف ہمارے یہ مفاد پرست سیاستدان جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف ہمیشہ زبان درازی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ گزشتہ روز کراچی میں، سندھ میں پیر صاحب پگھاڑا نے جو ایک بہت بڑا جلسہ کر کے عوامی سیلاب اکٹھا کر کے، اور ایک سونامی عمران خان لایا تھا، دوسرا سونامی پیر صاحب پگھاڑا نے اکٹھا کر کے انہوں نے دکھایا کہ یہ سب لوگ افواج پاکستان کے خلاف ہیں۔ میں تاریخ کو حوالہ بناتے ہوئے 14 صدیاں پہلے جب فرزند رسول امام حسین نے کربلا کے میدان میں
جو قیام کیا اس وقت ایک طرف کئی ممالک کی افواج جمع تھی، آج بھی وہ لشکر کشی کی جا رہی ہے وطن عزیز کے خلاف جس کی مثال پیش کرنا محال ہے۔ میں اس موقع پر افواج پاکستان کی حمایت کرنے والے اپنے جیسے مختصر اس لشکر کو جو 9 لاکھ پہ بھاری ہے، بلکہ اب تو عمران خان کی حمایت میں نکلنے والے وہ مرد و زن جن کا ذاتی نظریہ کچھ نہیں سوائے عمران خان کے، آپ عمران خان کے شب و روز کی داستانیں اور عمران خان کے بدکاری اور سیاہکاری کے قصے اور اس کے منشیات کے عادی ہونے کے مصدقہ شواہد سمیت وہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جب آپ اپنے لیے کسی ایسے حاکم کو منتخب کرنا چاہیں جس کا کوئی نظریہ نہ ہو، اس نے جو آفیشل پہلی شادی جمائمہ خان سے کی، اس کے پس منظر میں جو اس کا مفاد وابستہ تھا کہ وہ ایک مالدار خاتون تھی، اسی طرح اس نے اور بہت سارے اقدامات اٹھائے۔ میں عمران خان کی ذات کے حوالے سے گفتگو کیے بغیر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف مفاد پرستوں کی لشکر کشی ہے اور دوسری طرف محب وطن پاکستانیوں کا مختصر سا اجتماع ہے۔ میں پھر آج کہنا چاہتا ہوں کہ بہار ہو کے خزاں مجھے ہے حکم اذاں، افواج پاکستان کے خلاف بھونکنے والے ان مفاد پرست سیاست دانوں کو میں 2 ٹوک جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی سیاست حصول اقتدار ہے، جبکہ افواج پاکستان کے نزدیک صرف اور صرف وطن عزیز کی سالمیت اور اس کا استحکام ہے، دشمن داخلی ہو یا خارجی۔ افواج پاکستان نے ہمیشہ اپنے منصب سے دیانتداری کرتے ہوئے انہوں نے سونی دھرتی پاکستان کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو دندان شکن جواب دیا ہے۔ میں اس موقع پر افواج پاکستان کو دعوت دیتا ہوں اپنی طرف سے اور پاکستانی قوم کی طرف سے کہ وہ وطن عزیز کی بقا، سالمیت اور استحکام کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کریں۔ آئین کی بالادستی اور پاسداری کرنے والے سلمان اکرم راجہ، آپ اس کا کردار دیکھیں کہ جو میرے ملک کی محافظت پر مامور فوجی دستے کے خلاف زبان درازی کرے، وہ سب سے بڑا قانون کا پاسدار ہے۔ آپ نے سلمان اکرم راجہ کی وطن دشمنی پر جو آج گرفتاری رونما ہوئی، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بالکل درست ہے۔ سلمان اکرم راجہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے اور قانون سے مدد طلب کرے۔ اداروں نے اپنا آئینی کردار ادا کر دیا ہے کہ جب لوگ افواج پاکستان کے خلاف اور وطن عزیز کے خلاف ہونے والی سازش کا حصہ بنیں گے تو پھر قانون حرکت میں آئے گا۔ میں ابھی لیاقت علی چٹھا کی پریس کانفرنس کی مذمت کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کو چاہیے کہ وہ حرکت میں آئے۔ افواج پاکستان کے سربراہ جناب جنرل عاصم منیر کو چاہیے کہ فوری طور پر نو منتخب اسمبلی کو تحلیل کر کے افواج پاکستان اپنا کنٹرول سنبھالیں
वगरना वो 2 साल के लिए निगरान हुकूमत, अबूरी हुकूमत का क़याम अमल में लाएं, वरना पाकिस्तान के मुतालिक सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि घर को आग लग गई, घर के चिराग से अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल को जो ख़तरात लाहक हैं वो हमें बैरूनी नहीं है बल्कि हम अंदरूनी दुश्मनों से ज़्यादा खौफज़दा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।